بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بچوں سے محبت یہ ہمارا سبق کا نام ہے۔ آدھا ہم پڑھ چکے تھے، آدھا آج ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سوالوں کے جواب میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارث کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنے خاندان والوں میں شمار کرتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف ستھرا رکھنے کا کام گھر کے کسی دوسرے فرد پر نہ چھوڑتے تھے، بلکہ خود اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک منہ صاف کرتے، انہیں کپڑے پہناتے، بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل اس بچے کو دیتے جو عمر میں سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے لاتے جن میں اکثر کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تھوڑا سا لے کر باقی اس شخص کے حوالے کر دیتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھا ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے اور اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے۔ بائیں جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑی عمر کے دوسرے لوگ بیٹھے تھے۔ اس وقت کوئی چیز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے پوچھا، اگر تم اجازت دو تو میں اس کو ان لوگوں میں پہلے بانٹ دوں جو تم سے عمر میں بڑے ہیں۔ اس پر ابن عباس بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز انہی کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مسجد نبوی میں بچے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے دیکھ کر ویسا ہی کرتے۔ اگر کوئی بچہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہوتا تو آپ نرمی سے کہتے کہ تم گھر سے باہر جا کر اجازت لو اور پھر دوبارہ اندر آؤ۔ اگر کوئی بچہ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے بسم اللہ پڑھو پھر کھانا کھاؤ۔ بچے اگر غلطی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ تو سختی سے ڈانٹتے اور نہ ہی سزا دیتے بلکہ پیار سے سمجھاتے۔ عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے مجھے انگوروں کا ایک گچھا دیا اور کہا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ میں لے کر چلا تو راستے میں میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے انگور کھا لیے۔ جب میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، انگوروں کا گچھا آپ تک پہنچ گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر میری والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سمجھ گئے کہ میں نے گچھا راستے میں ہی کھا لیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی راستے میں مجھے ملتے تو مسکرا کر میرا کان پکڑتے اور کہتے، یا غدر، یعنی اے دھوکے باز۔ ایک دن ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کا منہ چومتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، لیکن میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تمہارے دل سے رحمت اور شفقت نکال دے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، اب آپ دیکھیں سوال نمبر 3، سوالات کے جوابات لکھیے۔ ان سوالوں میں سے 3 کے جوابات میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں باقاعدہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار کرنے کا انداز کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت کرتے تھے، کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتے اور پیار سے سینہ مبارک سے لگاتے۔ سوال نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جواب،
حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے تو میں ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ ہی لیا اور پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ جواب، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں میں شمار کرتے اور ان سے بہت محبت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی صفائی کا خیال رکھتے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 7 آپ کا گھر کا کام ہے، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔